السلام علیکم ویورز، میں ہوں مومن خان اور میں ہوں ہارون گولڈ سمتھ۔ اور آپ دیکھ رہے ہو انویسٹمنٹ پوائنٹ۔ آج ہماری ٹاپک انتہائی انٹرسٹنگ ہے اور انویسٹمنٹ کی ایک سٹیبل اور سیکیور فارم کے بارے میں آج بات کریں گے، یعنی رسک فری انویسٹمنٹ، یعنی انویسٹمنٹ ان گولڈ، یعنی سونے یا گولڈ میں انویسٹمنٹ جو ہے یہ انتہائی سٹیبل، سیکیور اور رسک فری فارم ہے، اور اس کے علاوہ یہ ایزی ٹو کیش ہے۔ جو بھائی جس کے دل کمزور ہو تو وہ بالکل سونے میں ہی انویسٹمنٹ کرے، کیونکہ اس میں لاس کا فیکٹر بہت کم ہوتا ہے، اور جب بھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو آپ آسانی سے ایزیلی پیسے واپس کیش کر سکتے ہیں۔ لانگ ٹرم کے لیے بھی اچھا ہے اور شارٹ ٹرم کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ اس کے علاوہ سونا یا گولڈ، یہ اس کی بہت ہجوم بہت کم ہوتی ہے، لیکن بہت زیادہ پیسے بندہ اپنا سیکیور کر سکتا ہے اور اسے رکھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ آپ لیٹ سپوز آپ کروڑ روپے اپنے ساتھ لیں گے تو ایک بڑا سا بیگ لیں گے، لیکن کروڑوں روپے کا آپ گولڈ لیں گے تو بالکل اتنی ٹکی میں آپ کروڑ روپے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، یعنی رکھنے کے لحاظ سے بھی انتہائی محفوظ ہے۔ اس کے علاوہ بجٹ، کسی بھی انویسٹمنٹ کے لیے بجٹ کا ہونا انتہائی ضروری ہے، تو 1,000 سے لے کر آپ کروڑوں اور اربوں روپے کی انویسٹمنٹ گولڈ میں کر سکتے ہیں۔ تو انویسٹمنٹ گولڈ میں جب آپ کرتے ہیں تو کون کون سے اشکال اور شکلوں میں اس میں آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، تو اس کی تفصیل آپ کو ہارون خان بتائے گا۔ گولڈ میں ویسے تو انویسٹمنٹ جو ہے نا آپ ان کے ٹائپ زیادہ ہے، لیکن جو رسک فری ہے وہ دو ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ جویلری کی شکل میں انویسٹمنٹ کریں، جسے عام طور پر لیڈیز زیادہ تر پہنتی ہیں۔ اس میں مختلف جو ہے نا آپ کے جویلری کے جو زیورات ہیں آ جاتے ہیں۔ اور ایک جو ہے نا اس میں جو پیور فارم ہے جس کو فزیکل گولڈ کہتے ہیں۔ فزیکل گولڈ میں پھر دو طرح کی گولڈ ہے، ایک سوئس گولڈ جو امپورٹڈ آتا ہے جس کی فکسڈ وزن ہے، مطلب ان کے 3 گرام، 10 گرام، 100 گرام، 116 گرام، اس طرح کے فکسڈ چاکلیٹ آتے ہیں۔ اور دوسرا ہے پھر پاسا۔ پاسا وہ ہے جو جولرز پرانے گولڈ کو میلٹ کر کے پھر اس کو دوبارہ پیوریفائی کرتے ہیں اور اس کو دوبارہ جو ہے نا 24 کیرٹ میں تبدیل کرتے ہیں۔ 24 کیرٹ کیا ہے؟ 24 کیرٹ یہ گولڈ کی جو ہم کہتے ہیں پیور فارم ہے، پیورسٹ فارم ہے۔ یعنی جس گولڈ میں 24 کیرٹ کا ہوتا ہے تو وہ پیورسٹ فارم میں ہوتا ہے۔ جویلری میں سب سے یعنی گولڈ میں سب سے پیور فارم جو ہے 24 کیرٹ ہے۔ 24 کیرٹ سے اوپر گولڈ نہیں آتا۔ یہ جویلری میں ہوتا ہے یا گولڈ بار میں یہ ہوتا ہے؟ نہیں، یہ گولڈ بار میں ہوتا ہے۔ گولڈ بار 24 کیرٹ ہوتا ہے، اور جو آپ کی جویلری ہوتی ہے، جویلری میں سب سے پیور جو ہے نا وہ 22 کیرٹ تک بن سکتی ہے۔ اس سے اوپر اگر آپ نے بنانی ہو تو وہ کافی نرم ہوتی ہے، بنتی نہیں ہے۔ جی، مطلب یعنی 22 کیرٹ سے نیچے کتنے تک جویلری بنتی ہے؟ مطلب کمزور جویلری کتنے؟ جویلری آپ 1 کیرٹ بھی بنا سکتے ہیں، لیکن آپ جس سے آپ نے بنوانی ہو اس کو آپ نے پہلے سے بتانا ہے کہ آپ کے لیے 22 کیرٹ بنائے، 21 بنائے، 18 کیرٹ بنائے، 10 کیرٹ بنائے۔ باہر ملکوں میں زیادہ تر 8 کیرٹ جویلری چلتی ہے۔ ہمارے پاکستان میں لوگ 22 کیرٹ، 21 کیرٹ پسند کرتے ہیں، اس طرح سعودی میں بھی، لیکن جو یورپین ہے وہ 8 کیرٹ جویلری کو پسند کرتے ہیں۔ یہ تو کیرٹ کے بارے میں ہارون بھائی ہمیں یہ بھی بتائے، جو لوگ گولڈ بار جیسا کہ آپ نے بتایا سوئس گولڈ، اس میں یا پاسے میں جو اپنے پاس جو ٹکیا رکھتے ہیں، اس میں جو زیادہ استعمال ہونے والی جس سے جویلری بنتی ہے وہ کون سے بار ہوتے ہیں؟ اس میں جو زیادہ تر لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اکثر لوگ 10 تولہ جس کو ہم کہتے ہیں سوئس گولڈ 10 وہ بطور انویسٹمنٹ اپنے پاس کتنے گرام کا ہوتا ہے؟ وہ 116.340 گرام کا ہوتا ہے۔ اور اگر کسی کے پاس اتنی انویسٹمنٹ نہ ہو، فرض کرو کوئی بندہ کہے کہ میں نے 10,000 روپے کی گولڈ خریدنی ہے، میں نے 15-20 ہزار روپے کا گولڈ خریدنا ہے، تو پھر وہ پاسا خریدے۔
پاسا یہ ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے پیس اپنے پاس جمع کر لے. وہ کہتے ہیں نا قطرے قطرے سے دریا بنتی ہے. جی تو وہ تھوڑا تھوڑا چھوٹے چھوٹے پیسز میں گولڈ خرید کے پھر اس کو جمع کر سکتا ہے. پھر اگر جب ان کو ضرورت ہو یا گولڈ کا ریٹ بڑھ جائے اس کو دوبارہ ریسیل کر سکتا ہے. صحیح ہے. اس کے علاوہ یہ جو آپ گولڈ بار یہ یا جو سویس، اس میں چھوٹی ٹکیاں بھی آتی ہیں مختلف گرام کی؟ جی بالکل، اس میں چھوٹی ٹکیاں بھی آتی ہیں، کون 10 کون گرام سے؟ کے آتے ہیں، اس طرح 100 گرام. لیکن زیادہ مختلف جو لوگ انویسٹمنٹ کے لیے رکھتے ہیں وہ انویسٹمنٹ کے لیے چھوٹے پیسز بھی رکھتے ہیں، لیکن یہ فکسڈ وزن ہوتا ہے اس کا. جو چونکہ بڑا یہ آپ نے بتایا جو 10 تولہ ہوتا ہے وہ کتنے گرام کا ہوتا ہے؟ اصل میں وہ 116.640 گرام کا اور ہوتا اس ہے. کی قیمت کیا ہوگی آج کل مارکیٹ آج میں؟ کل اس کی قیمت ہے تقریباً 21-22 لاکھ کے درمیان میں آ جاتا ہے. اور آج کل تولے کی کیا ریٹ ہے؟ تولے کا ریٹ ابھی چل رہا ہے اس ٹائم 2,18,000 روپے. اور ایک جنوری تولے میں 2024 ہے جی جی دوستو، یہ سنیں، جنوری 2024 ہے جی. ایک تولہ میں یہاں کے بکے میں، چونکہ تولے میں جو ہے نا تولے کا وزن زیادہ ہوتا ہے. کس طرح زیادہ ہوتا ہے؟ یہاں پہ ایک تولہ چلتا ہے 12.150 گرام. پنڈی وغیرہ اسلام آباد وغیرہ سائڈ پہ 11.5 گرام چلتا ہے. دوستو یہ آپ سنیں، یہ بڑا امپورٹنس ہے. پشاور میں مرلہ بھی لیٹ سپوز 272 ہے، تو پنڈی اور ادھر یہ مرلہ پھر کم ہو جاتے ہیں. بہت سے سوسائٹیوں میں یہ ویریڈ یہ مختلف ہوتے. تو اس طرح تولہ کسی کو نہیں بتانا، کیونکہ پنڈی میں تولہ تقریباً 11 گرام کا اکثر لوگ ہوتا اس ہے. میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم وہ سرچ کرتے ہیں گوگل میں تو وہ دیکھتے ہیں تولے کا ریٹ کم ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ تولے کا ریٹ یہاں پہ کم ہے اور پنڈی میں کم ہے، یہاں زیادہ ہے. تو ان کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ تولہ جو ہے نا وہ گرامز میں زیادہ ہوتا ہے. تو آپ نے جب بھی کسی سے ریٹ کا پتہ کرنا آپ گرامز میں پتہ کریں. گرام اس کے کو اردو علاوہ میں کیا کہتے ہیں؟ ماسا. ہاں ماشا یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ ماشا کیا ہوتے ہیں، پشتو میں ماسا کہتے ہیں. جی جی. تو اس کے بارے میں ہارون بھائی ایک ماسے میں آتی ہے پھر 8 رتیاں، اور ایک گرام میں جو ہے نا اسی طرح اگر ہم کہیں تو ایک گرام میں آپ کے 1000 ملی گرام. ماسے میں بھی 1000 ملی گرام ہے، لیکن وہ پرانے وقت میں لوگ اس کو رتی کہتے تھے. تو 8 رتی جو ہے نا یہ 8 رتی ایک ماسے کے برابر ہوتی ہے. اور کتنے ایک تولے پشاور کے ایک تولے میں کتنے گرام ہوتے ہیں سونے؟ 12.150 گرام، اور پنڈی اور اسلام آباد میں 11.5 گرام ہوتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ آپ نے اس میں رسک فری کیسے ہونا ہے؟ آپ نے اگر جویلری خریدنی ہو یا گولڈ خریدنا ہے تو آپ نے اس میں رسک فری آپ نے ایسے ہونا ہے کہ آپ نے جب بھی جس سے بھی آپ نے جویلری خریدنی ہو یا خرید لیں تو اسی ٹائم اس کا وزن چیک کیا کریں. دوسری بات یہ ہے کہ رسید پہ اگر آپ کا ٹرسٹیبل بندہ ہے تو ٹھیک ہے، آپ ان سے جو ہے نا پھر لکھ کے لیا کریں کہ یہ کتنے کیرٹ ہے. اگر ان کیس ٹرسٹیبل بندہ نہیں ہے، کسی نئے بندے سے بنوا رہے ہیں، تو آپ آج کل جو ہے نا اس کی لیزر لیبارٹری میں لیزر ہوتا ہے. جس طرح آج کل ہر جگہ ہر جو ہے نا ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہر چیز میں لیزر آیا ہوا ہے. تو ہارون ایسے بھائی سنا ہے کہ آپ فری میں لیزر ٹیسٹنگ کرتے ہیں؟ جی جی بالکل. اگر آپ اور نے ویٹ بھی؟ جی آپ نے کسی اور سے جویلری بنوائی ہو اور یا آپ کے پاس گولڈ ہو اور آپ اس کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو بالکل میں اس کے لیے فری چیک کروا دوں گا. جو کہ اور اس کے علاوہ جو کنورشن کا ریٹ ہے وہ آپ کا مناسب ہوگا یا نہیں؟ بالکل انشاءاللہ مناسب ہوگا. کنورشن مطلب اگر کسی نے گولڈ بھیجنا ہو مارکیٹ میں پتہ کر لیں، انشاءاللہ جو گوگل کا ریٹ ہوگا اور جو پاکستان میں آلموسٹ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک ہی ریٹ چلتا ہے. تو جو ریٹ ہوگا انشاءاللہ اسی حساب سے ہم ان سے واپس دوبارہ خریدیں گے. اور کنورشن کا بھی تھوڑا سا بتائیں. اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ لیزر کی میں بات کرتا ہے، لیزر لیبارٹری، اس کی اگر آپ کے لیے کوئی گولڈ چیک کرتے ہیں، فرض کرو میں بھی اگر چیک کرتا ہوں تو آج کل منٹوں میں ہوتا ہے. آپ کھڑے ہوں گے، آپ کے سامنے آپ کی گولڈ کی کوالٹی بھی ہم چیک کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ویٹ بھی جو ہے نا آپ کے لیے ہم فری چیک کر سکتے ہیں. گولڈ کی کوالٹی اور ویٹ انشاءاللہ فری چیک کریں گے آپ کے لیے. کنورشن کے بارے میں کنورژن یہ ہے کہ آپ نے اگر دوبارہ اس کو ری سیل کرنا ہو، جویلری کی کنورژن کی بات کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اس طرح ہے کہ اگر کسی بائک کے ساتھ سونا گھر میں پڑا اور وہ اسے مختلف اشکال میں چینج کرے، یا اس کی کنگن بنانے ہو یا مختلف چیزیں سے بنائیں گے، تو اس میں آپ کتنا کلائنٹ کو وہ دیں گے؟ دیکھیں ہمارا یہ ہے کہ آپ فرض کرو ایک بندے کے پاس اپنا 1 تولہ کا گولڈ ہے پیور فارم میں، اور وہ کہتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا اس سے مجھے جویلری بنا کے دو، تو اس سے ہم ان کے لیے جویلری بنائیں گے اور جتنا ان کا وزن ہوگا اتنا اس کو دوبارہ ہم فکس وزن دیں گے. اور وزن کے علاوہ ہمارا یہ ہے کہ ہم پہلے جو ہے نا ہم مطلب آج کل ہم 5000 روپے تولہ مزدوری چارج کرتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ ہمارا یہ ڈبے وغیرہ اس میں آ جاتے ہیں، ہمارے جو ہے لیبرز کی مزدوری آ جاتی ہے.
تو 5,000 روپے پر تولہ کے حساب سے ہم آپ چارج کرتے ہیں. وزن ہم اور پورا دیں پالش گے. کے نہیں لیں گے؟ نہیں, ہم وزن پورا دیں گے, جو وزن ہوگا اس حساب سے چارج کریں گے. اور پالش اور کٹنگ کا وہ فری میں ہوگا, وہ کلائنٹ سے آپ چارج نہیں کریں گے؟ نہیں, اس میں دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ پالش وغیرہ تو اپنا ایک وہ, ہم پالش نہیں ہم لیتے, ہم بس یہ ہے کہ وزن پورا دیتے ہیں. جب پالش لیتے ہیں تو پالش میں یہ پھر وزن کم ہو جاتا ہے, ہم پالش نہیں لیتے. تو ہارون بھائی کا نمبر آلریڈی اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہو, اور لیٹسٹ ڈیزائن کے آپ نے جس قسم کی جویلری بھی بنانی ہو تو آپ واٹس ایپ پہ ہاں, میسیج بھی کر سکتے ہیں, آپ نے ہم آپ کے ساتھ شیئر لیٹسٹ کریں گے. ڈیزائن کی بات کی. آج کل ہمارا یہی ہے کہ ہم چونکہ جویلری آرڈر پہ بنواتے ہیں تو لوگ گوگل وغیرہ سے جو ہے ڈیزائن کاپی کر کے ہمیں سینڈ کر دیتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے سیم یہ ڈیزائن بنائیں. تو جو ڈیزائن آپ سینڈ کریں گے سیم وہی ڈیزائن بنے گا. لیکن اس کے علاوہ انویسٹمنٹ کی شکل میں اگر آپ نے جو پیور فارم میں فزیکل فارم میں گولڈ لینا ہے, چاکلیٹس وغیرہ, وہ بھی آپ جمع کر کے پھر اس کو دوبارہ ایزیلی ریسیل بھی کر سکتے ہیں اور اس سے جویلری بھی بنا سکتے ہیں. اگر آپ گولڈ بار یا جو چاکلیٹ ہے یہ لیں گے تو آپ اس کا کتنی مزدوری آپ اس کا لیں گے؟ دیکھیں, اگر کسی نے گولڈ میں انویسٹمنٹ کرنا ہے نا, تو جو انٹرنیشنل ریٹ ہوگا, یا میں کہوں گا نیشنل پاکستان میں جو ریٹ چل رہا ہم اسی حساب سے دیں گے. اس میں ہم مزدوری چارج نہیں کرتے. فزیکل گولڈ میں ہم مزدوری چارج نہیں کرتے. وہ اس میں ہم آپ کی ہیلپ بھی کر سکتے ہیں, گائیڈنس بھی دے سکتے ہیں کہ آپ نے کس طرح رسک سے بچنا ہے, اور اگر کسی اور سے بھی آپ نے خریدنا ہے تو انشاءاللہ ہم مشورہ دے سکتے ہیں. اس میں فزیکل گولڈ میں ہم مزدوری نہیں چارج کرتے. اور جو جویلری ہے, جویلری میں یہ ہے کہ پر تولہ ہم 5,000 روپے چارج کرتے ہیں. معزز سامعین, آپ نے ہماری ویڈیو دیکھی, امید ہے ہماری ویڈیو سے ایک نیا آپ نے کچھ سیکھا ہوگا. اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا, اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں کہ ایسی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچے, اور کمنٹس میں ہمیں اپنی قیمتی آرا سے بھی اپڈیٹ کریں کہ اس کے بارے میں بھی ہم ویڈیو بنائیں. اور اگر آپ کی کچھ کنفیوژن ہو اس کے بارے میں تو ہمیں کمنٹس میں بتائیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کسی طرح سے ہم آپ کی مدد کریں, آپ کی کنفیوژن کو دور کر سکیں. بڑی مہربانی, تھینک یو, شکریہ.